بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینما سینما سید کمال کی تفریح سے بھرپور معاشرتی فلم انسان اور گدھا، جس نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ تحریر سرفراز فرید نہاش۔ جمعہ 14 ستمبر 1973 کو پاکستانی سینما پر ایک دلچسپ فلم انسان اور گدھا کے نام سے پیش کی گئی۔ اس فلم کو انوکھی اس لیے کہا گیا کہ پہلی بار ایک جانور گدھا کو مرکزی خیال بنا کر کہانی کا پلاٹ تیار کیا گیا۔ اس مرکزی خیال کو فلمی مصنف تنویر کاظمی نے پیش کیا اور کہانی خود سید کمال نے لکھی، جو اس فلم کے پروڈیوسر اور ہدایت کار بھی تھے۔ انہوں نے فلم میں ہیرو کا کردار بھی پلے کیا۔ اداکارہ نشو ان کے مدمقابل ہیروئن تھی۔ کامیڈی کے بادشاہ رنگیلا نے اس فلم میں ٹائٹل رول کیا، یعنی وہ انسان اور گدھا بنے۔ اس کہانی میں اس مال بردار جانور کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو نہایت جرأت اور انوکھے انداز میں دکھایا گیا۔ فلم کے منظر نامے میں مکمل تفریح کو مد نظر رکھتے ہوئے بے حد مؤثر انداز میں انسانوں پر جہاں طنز کیا گیا، وہاں ایک جانور گدھا جو اپنے مالک کے دن رات ظلم اور زیادتیوں سے تنگ آ کر ایک روز اپنے خدا سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈنگ انسانیت کا سکھا دے، اے خدا مجھ کو انسان بنا دے۔ اللہ اس کی التجا اور دعا سن کر اس مظلوم جانور کو انسان رنگیلا کی شکل میں بنا دیتا ہے۔ فلمی تمثیل بہت ہی عمدہ انداز میں فوٹوگرافر اظہر زیدی نے فلمائی، جس میں ہدایت کار کی ذہنی قابلیت اور فوٹوگرافر کے تجربے نے فلم بینوں کو اس منظر میں جب گدھا انسان کے روپ میں آتا ہے تو محو حیرت کر دیا۔ اس منظر اور فلم کے مرکزی خیال سے متاثر ہو کر بالی ووڈ کے سپر سٹار عامر خان کی فلم پی کے بنائی گئی۔ انسان اور گدھا میں جن اداکاروں نے کردار نگاری کی، ان میں شکیل، روزینہ، حنیف، نرالا، اسلم پرویز، ریشمہ، محمود علی، سکندر، فومی، افضال احمد، خالد سلیم موٹا، سلطان راہی، کیفی کے نام شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کراچی کی قدیم بستی لیاری کے رہنے والے محنت کش مزدور جو شہر میں مال برداری کے لیے گدھا گاڑی چلا کر اپنے کنبے کا پیٹ پالتے ہیں، ایسے ہی ایک گدھا گاڑی والے عبدل کمال جو شہر میں مال برداری کرتا ہے۔ عبدل کے پاس دو گدھے تھے، جس میں ایک کا نام عبدل نے منگو رکھا تھا۔ منگو گدھا عبدل کو بہت پیارا تھا۔ ایک روز بستی کا ایک اور گدھا گاڑی والا بولا نرالا، جس کا گدھا مر جانے کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، تو ایک روز عبدل سے گدھا لینے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ عبدل کو بھولے کی حالات پر ترس آتا ہے اور وہ اسے اپنا پیارا گدھا منگو دیتا ہے، اور ساتھ یہ تاکید کرتا ہے کہ منگو اسے بہت پیارا ہے، اس پر ظلم نہ کرنا اور اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ مگر بھولا اس کے برعکس عمل کرتا ہے، وہ منگو کو بے حد مارتا پیٹتا ہے اور رات بھر اسے کھانے کو بھی نہیں دیتا، جس سے منگو بھولے سے بدظن ہو جاتا ہے، اور ایک رات کو وہ اس کے یہاں سے فرار ہو کر سڑکوں پر نکل آتا ہے۔ جانور جب اپنے ارد گرد ظلم و ناانصافی دیکھتا ہے تو اپنے رب سے انسان بننے کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آ کر اسے انسانی روپ میں لاتی ہے۔ بنا کپڑوں کے منگو اب انسان بن کر رنگیلا کی شکل میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بولا کے گھر جا کر اس کے کپڑے پہن کر سڑک پر آ جاتا ہے، تو اسے ہر جگہ دھوکہ فریب نظر آتا ہے۔ پھر اسے ایک جیل سے فرار ہونے والا قیدی ملتا ہے، جو منگو کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپڑے خود پہن کر اسے اپنے قیدی والے کپڑے دیتا ہے۔ اسے پہن کر منگو سڑکوں پر گھومتے ہوئے پولیس کی نظروں میں آ کر جیل چلا جاتا ہے۔ جیل میں تھانے دار کے کمرے کے سارے پودے کھا جاتا ہے۔ اس کا مالک عبدل تھانے میں آتا ہے تو مالک مالک کیا کر اسے پکارتا ہے۔ عبدل کو اس پر رحم آتا ہے۔ اس قیدی کے پکڑے جانے کے بعد منگو جیل سے رہا ہو کر ایک پارک میں جا کر سوتا ہے، تو وہاں ایک سیٹھ سکندر کو قاتلوں سے بچاتا ہے۔ سیٹھ اس پر مہربان ہو کر اپنے ساتھ لاتا ہے
اور اس کا حلیہ بدل دیتا ہے۔ منگو کے پاس اب دنیا کی ہر سہولت ہوتی ہے، مگر وہ اپنے گدے والی حرکتیں نہیں بھولتا۔ سیٹھ سکندر ایک روز مرنے سے قبل اپنی ساری جائیداد منگو کے نام کر جاتا ہے۔ منگو اپنے مالک عبدل کے نام آدھی جائیداد کر کے اس کی شادی نشو سے کرواتا ہے۔ سیٹھ سکندر کا بھتیجا سلیم شکیل نشی سے شادی کا خواہشمند ہوتا ہے، جو ایک عیاش طبیعت شخص تھا۔ عبدل اور نشی کی شادی رکوانے کے لیے وہ شہر کے ایک بڑے بدمعاش دلاور اسلم پرویز کی مدد لیتا ہے۔ عبدل کی بستی کا رہنے والا راجہ حنیف بھی اسی دلاور کا کرندہ تھا، جو بستی کی ایک ناچنے والی لڑکی رانی روزینہ کو بے آبرو کر دیتا ہے۔ رانی سڑکوں پر ناچتی ہے، عبدل سے پیار کرتی ہے، مگر عبدل نشی کو چاہتا ہے۔ رانی ایک روز راجہ اور عبدل کی لڑائی میں راجہ کی گولی کا شکار ہو کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ عبدل اور نشی کی شادی والے دن دلاور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس بلوے میں سلیم دلاور کی گولی سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ الزام منگو پر آتا ہے اور منگو کو عدالت اس قتل کے جرم میں سزائے موت سناتی ہے۔ منگو عدالت میں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے سلیم کا قتل نہیں کیا، مگر جھوٹے گواہوں کی وجہ سے اسے سزائے موت ملتی ہے۔ جب اسے پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے تو ایک بار پھر وہ اپنے رب سے حیوان بننے کی دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ پھانسی گھاٹ پر دوبارہ ایک گدھے کی صورت میں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں کہ منگو واقعی بے گناہ تھا۔ اداکار کمال نے اس فلم میں عبدل گدھا گاڑی والے کا عوامی رول اور اپنے توتلے لہجے میں مکالموں کی ادائیگی سے فلم بینوں کو بے حد متاثر کیا۔ ماضی کی خوبصورت چارمنگ اداکارہ روزینہ نے سڑکوں پر ناچنے گانے والی لڑکی رانی کے کردار میں عمدہ رقص اور اداکاری کی، جو فلم کا اصل حسن ثابت ہوئی۔ اداکارہ نشو نے اس فلم میں ہیروئن کا کردار کیا تھا۔ ٹی وی اداکار محمود علی کی بیٹی نشی، جو ایک الٹرا ماڈرن لڑکی ہوتی ہے، پھر کہانی کے ایک موڑ پر عبدل گدھا گاڑی والے سے محبت کرتی ہے اور اس کے توتلے پن کا علاج کرواتی ہے۔ ٹی وی کے معروف اداکار شکیل نے اس فلم میں اپنے منفی کردار میں مناسب کردار نگاری کی۔ وہ اس طرح کے کرداروں کے لیے موزوں چہرہ نہ تھے۔ پھر بھی سید کمال کی فلم میں انہوں نے احسن یوسف کی ہونہار کے بعد ویلن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ نامور اداکار اسلم پرویز نے حسب معمول ایک بار پھر اس فلم میں اپنے ویلن کے کردار کو بڑی عمدگی سے ادا کیا۔ دلاور کا کردار بہت پسند کیا گیا۔ ان کے کرندے کے رول میں ماضی کے ایک اور ویلن اداکار حنیف بھی مناسب رہے۔ اداکار سکندر نے سیٹھ کا کردار بخوبی ادا کیا۔ فلم ساز سید کمال نے اس فلم کی پروڈکشن میں اپنی ذہنی اور تفریحی صلاحیتوں کا بہت عمدہ اظہار کیا ہے۔ پاکستانی سینما پر پہلی بار کسی جانور کو مرکزی خیال بنا کر کہانی کا سکرپٹ لکھوایا گیا۔ بطور ہدایت کار اور اداکار بھی سید کمال اس فلم میں بے حد کامیاب رہے۔ انہوں نے ایک بہترین ٹیم اپنے ساتھ بنائی۔ موسیقار ناشاد نے کہانی اور سچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے نغمات کی دھنیں مرتب کیں، اور ان دھنوں پر تسنیم فاضل کے بول بھی بے حد عمدہ غمازی کا حامل رہے۔ تدوین کار اے سعید اور ان کے معاون زیڈ اے زلفی نے پوری فلم کو ایک خاص رفتار اور ردم کے ساتھ اپ ڈیٹ کر کے کمال فن کا مظاہرہ کیا۔ فلم کے کسی سین میں بوریت اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اداکاروں میں سرفرست رنگیلا رہے، جنہوں نے بیک وقت گدھے اور انسان کے کردار نہایت خوش اسلوبی اور ہنہناتے ہوئے کچھ اس انداز سے کیے کو جس فریم میں نظر آئے، فلم بین ہانس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ خاص طور پر جب وہ گدھوں کی کانفرنس بلا کر ان سے خطاب کرتا ہے تو ان کا انداز سابق وزیر اعظم کی طرح تھا، جس پر سنسر نے اعتراض بھی اٹھایا تھا اور وہ حصہ فلم سے نکال دیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ملک بہت ہی بڑا جمہوری ملک ہے، انسان اور گدھا ایک ایسی فلم تھی جسے آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔